شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بھائی کی کوئی مسلمان عیادت کرتا ہے تو وہ مریض کے پاس بیٹھنے تک جنت کے باغ میں چہل قدمی کرتا ہے۔ جب تک مریض کے پاس بیٹھا ہے وہ ایسے ہے جیسے جنت میں واک کر رہا ہے۔ ہاں، مریض کو پریشانی نہ ہو ہماری وجہ سے، جب تک ہم بیٹھے ہیں اسے کوئی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو پھر کم بیٹھنا چاہیے۔ اگر اسے راحت سکون مل رہا ہے مریض کو، تو اس نیت سے کہ جب تک میں مریض کے پاس رہوں گا، عیادت کی نیت سے، ایسے ہے جیسے میں جنت میں واقع کر رہا ہوں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ جب کوئی صبح کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ۔ اس لیے کوشش کریں صبح و شام کوئی مریض ڈھونڈ کے، بہت سارے مریض مل جاتے ہیں ہمارے ارد گرد، کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو روز کے اپنے شیڈول میں رکھ لیں، کسی مریض کی روزانہ عیادت کر لینی چاہیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قرار المسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مریض کی عیادت کی اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرمائے گا، گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رکھے گی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں مریض کی عیادت کی فضیلت بیان ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی ایک اہم بات بھی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ عموماً گھر دور ہونے کے سبب ہی عیادت کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خبر تو مل گئی کہ فلاں بیمار ہے، بیمار کرسی کے لیے جانے کا دل بھی کرتا ہے، مگر نفس سستی دلاتا ہے، گھر دور ہے، ٹائم لگ جائے گا، یہاں سے ایم ایچ تک جائیں گے، ہاسپٹل تک جائیں گے، اتنا ٹائم لگے گا۔ لیکن جب ثواب پہ نظر ہوگی تو نہ سفر اتنا مشکل لگے گا، تو ٹائم نکالنا بھی آسان ہو جائے، کیونکہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ جہاں نیکیوں کا معاملہ ہو تو وہاں پہ پھر خوش ہو جانا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ویسے وقت بچانا چاہیے، فضولیات میں وقت اگر ضائع ہو رہا ہے تو پھر پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ لیکن اگر اس وقت کے بدلے میں نیکیاں مل جائیں، وقت کو بیچ کے نیکیاں مل جائیں، جنت مل جائے، تو یہ پھر بڑا اچھا سودا ہے۔ پھر آنا جانا اتنا وقت لگے گا، اس کا حساب کتاب ہم کرتے ہیں، جب ٹائم ضائع کرتے ہیں پھر کوئی حساب نہیں رکھتے اس کا۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پہ۔ اب غور کیجئے کہ جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے غور کیجئے، اگر مریض کا گھر دور ہے یا مریض کے دور ہاسپٹل میں وہاں عیادت کرنی ہے، یہ تو اخروی لحاظ سے فائدہ مند کام ہے۔ جتنے دور جائیں گے اتنے زیادہ قدم بنیں گے، جتنے زیادہ قدم بنیں گے اتنے زیادہ نیکیاں ملیں گی، اتنے زیادہ درجے بلند ہوں گے، اتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے۔ لہٰذا مریض کا گھر دور ہو یا نزدیک، ہمیں سستی سے بچتے ہوئے عیادت کا ثواب کمانا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ دریائے رحمت میں غوطے لگاتا ہے۔ جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک روایت میں جس نے مریض کی عیادت کی وہ دریائے رحمت میں داخل ہو گیا، جب اس مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو دریائے رحمت میں نہانے لگتا ہے۔ جب آدمی مریض کے پاس سے اٹھتا ہے تو جہاں سے وہ عیادت کے لیے چلا تھا وہاں واپس پہنچنے تک دریائے رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی مریضوں کی عیادت کیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ آخرت کا ثواب بھی ملے گا، دنیا میں خوشحالی بھی آئے گی، آپس میں پیار محبت اور اتفاق و اتحاد بھی بڑھے گا۔ جب ہر ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے والا بن جائے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی معاشرہ سدھرے گا، امن و سکون کی فضا قائم ہوگی، ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، بلکہ اڑنا شروع ہو جائے گا۔
اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے غم بانٹنے، مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا بھر میں معاشی حالات بہت کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک میں تو کچھ زیادہ ہی حالات خراب ہیں، غربت بہت زیادہ ہے، لوگ پریشان ہیں، زیادہ تر وہ ذہنی غربت زیادہ ہے، بظاہر غربت کی جگہ ایک مینٹلی غربت زیادہ ہے، کیونکہ اگر واقعی اتنی غربت ہوتی جتنی ہے تو پھر شادیوں میں لاکھوں روپے کیوں لگاتے؟ شادی میں ہال بکنگ پہ، کھانوں پہ، جہیز پہ، سونے پہ لاکھوں روپیہ وہ جو خود کو غریب کہہ رہا ہوتا ہے وہ لگا دیتا اس پہ، اور کسی اور نیک کام میں کہیں کہ کہیں صحیح جگہ لگانا ہو تو پھر کہیں گے کہ بڑے غریب ہیں، حالات خراب ہیں، عمرے پہ جانا ہو حالات خراب ہیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ مینٹلی غریب ہیں زیادہ۔ تو رزق کی تنگی کا کئیوں کو سامنا بھی ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہیں زندگی کا سکون میسر ہے۔ خوشحالی کا نسخہ سنیے، رزق میں برکت اور خوشحالی پانے کا نسخہ۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرے یا اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے دینی بھائی کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، تو پاک ہوا، تیرا چلنا پاک ہے، اور اس چلنے کی برکت سے تو نے جنت میں گھر پا لیا۔ مریض کی عیادت جو کرے اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرے یا ویسے کسی سے ملاقات کے لیے جائے، روزانہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کام کے لیے تو سارے جاتے ہیں، بغیر کام کے کوئی کسی پاس جا نہیں رہا، نہ بغیر کام کے فون کرتے ہیں، نہ میسج کرتے ہیں، نہ ملنے جاتے ہیں، تو بغیر کام کے بھی ملنے جانا چاہیے روزانہ، اور اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ بشارت ہے، کہنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، تو پاک ہوا، تیرا چلنا پاک ہے، چلنے کی برکت سے تو نے جنت میں گھر پا لیا۔ علماء کرام اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اے خوش بخت، اے مریض کی عیادت کے لیے جانے والے، یہ تیرا چلنا تیری خوشگوار زندگی کا سبب بن جائے گا، اس کی برکت سے تمہیں قناعت کی دولت نصیب ہو، رضائے الہی کی سعادت ملے، تمہارے رزق میں برکت ہو، اور اس چلنے کی برکت سے تمہیں اچھے اخلاق، علم اور عمل کی توفیق نصیب ہو جائے گا۔ کیسی شان ہے مریض کی عیادت کرنے کی یا اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کی، اللہ کی رضا ملے گی، جنت میں گھر نصیب ہوگا، فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوں گی، رحمت الہی سے وافر حصہ ملے گا، فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اس کی برکت سے زندگی خوشحال ہو جائے گی، رزق میں برکت ملے گی، قناعت کی دولت ہاتھ آ جائے گی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور اس کی برکت سے اچھے اخلاق، علم دین میں پختگی، نیک کاموں پر استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اب کون سی نعمت ہے جو ہمیں چاہیے؟ مریض کی یاد کریں، یہ ساری نعمتیں مل جائیں، یہ سارے انعام ملیں گے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔